جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے مسئلہ تشبیہ کی عربی عبارت کر لی. مسئلہ تشبیہ میں نے سارا کروا دیا تھا آپ کو. اب ہم پڑھیں گے احوال الاخوات لاب و ام. فرماتے ہیں مسئلہ تشبیہ کی عربی عبارت ہو گئی تھی نا ہماری. ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں عربی عبارت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں. نہیں سر جی، شاید عربی عبارت نہیں پڑھی پرسوں اس دن رات کو. کیا جی؟ میں چیک کرتا ہوں. اس دن شاید نہیں پڑھی، میرا خیال ہے. آپ دیکھ لیں. اچھا جو میں نے ریکارڈنگ شیئر کی اس میں ہو گئی عربی عبارت. ٹھیک ہے جی. آپ پھر بھی اگر مسئلہ و خدا نخواستہ میں کر دوں گا، لیکن ریکارڈنگ میں نے شیئر کی اس میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی احوال الاخوات لاب و ام کا مطلب اختینی کے احوال آپ نے اردو میں پڑھے ہیں کہ اگر اصول فروع میں سے کوئی آ جائے اصول فر مذکر میں تو یہ محجوب ہوں گے، اور اگر اصول فر مذکر میں سے کوئی نہ ہو تو آپ دیکھیں گے فر مؤنث ہے یا نہیں. اگر فر مؤنث ہے تو اس کی وجہ سے یا سبا ہوگا. اگر فر مؤنث نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ بنت کے قائم مقام ہوگی. اگر ایک ہوگی تو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوگی تو ثلثان ملے گا، اور اگر اس کے ساتھ اخی عینی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر عصبہ بنے گا. ٹھیک ہے جی جی. بسم اللہ دیکھیں ہم ذرا. فرماتے ہیں کہ احوال الاخوات لاب و ام و اما الاخوات لاب و ام فاحوال خمس. فرماتے ہیں کہ جو حقیقی بہنیں ان کی 5 حالتیں. النصف للواحدۃ، ایک ہوگا تو اس کو نصف ملے گا. وثلثان للاثنتین فصاعدا، ثلثان ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ کو. ومع الاخ لاب و ام للذکر مثل حظ الانثیین، اور اخینی کے ساتھ جو ہے وہ لذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں یسر نبی عصبتاً، حقیقی بین حقیقی بھائیوں کے ساتھ عصبہ ہوگی. لاستوائہم فی القرابۃ للمیت، کیونکہ میت کے ساتھ جو ان کی قرابت ہے وہ برابر ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سیکنڈ. اچھا آگے فرماتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ فر مؤنث کی وجہ سے اختیانی عصبہ ہوتی، وہی بات بتا رہے ہیں. وَلَهُنَّ الْبَاقِي، ان کو باقی ملے گا. مع البناتی، بیٹیوں کے ساتھ، اور بنات الابن یا پوتیوں کے ساتھ. لقول علیہ السلام، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ تم بناؤ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں جی یہ بات ہوگی. اگلے پیج پہ فرما رہے ہیں اختیلی کے حوال یاد رکھیں. اللاتی بہن کے حوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر اصول فر مذکر اور اخی عینی میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ محجوب ہو، اور اگر یہ نہ ہو اصول فر مذکر اور اخی عینی تو 4 صورتوں میں سے کوئی صورت سامنے آئے گی.
فرع مؤنث اور اختینی اگر دونوں ہو تو یہ محجوب ہوگی، اگر دونوں نہ ہو تو پھر یہ بنت کے قائم مقام ہوگی، اور اگر فرع مؤنث ہو اور اخت عینی نہ ہو تو اخت لی فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ ہوگی، اور اگر اخت عینی ہو فرع مؤنث نہ ہو تو اگر اخت عینی ایک ہو تو اخت لی کو سدس ملے گا، اور اگر اخت عینی ایک سے زیادہ ہو تو اخت لی محجوب ہوگی. ٹھیک ہے، وہی بات بتا رہے ہیں. فرماتے والاخوات لابن کالاخوات لاب و ام، جو اللہ کی بہن ہیں ان کی احوال حقیقی بہنوں کی طرح. وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور ان کی 7 حالتیں. النصف للواحدة، و ایک کو نصف ملے گا، وَثُلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً، اور ثلثان ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے. عند عدم الاخوات لاب و ام، بشرط کہ حقیقی بہنیں نہ ہوں. وَلَهُنَّ سُدُسُ، اور سدس ملے گا ان کو لاتی بہنوں کو، مال اخت لاب و ام، جب حقیقی بہن ایک کو تکملۃ للثلثین، ثلثین کی تکمیل کے لیے. ثلثین کی تکمیل کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ نصف اور سدس ملا کر جو ہے وہ 2/3 بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور وارث نہیں بنتی یہ 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ اللہ کی بہن ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں الا یکونا، مگر الا یہ کہ مگر اگر ان کے ساتھ اخ لابن اللہ کی بہن. ٹھیک ہے. فیعصبہن، وہ عصبہ بنا دے گا ان کو. الباقی بینہم، باقی ان کے درمیان تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق. ٹھیک ہے جی. جی آگے فرما رہے وسادسۃ، اور چھٹی صورت یہ ہے کہ ایسرن عصبتن، کہ وہ عصبہ بن جائے گی معال پناتی بیٹیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی بہنیں جب حقیقی بہنیں نہ ہو تو وہ عصبہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں یہ بات آ گئی جی. او بنات الاب، پوتیوں کے ساتھ بھی عصبہ بنتی ہے، لما ذکرنا، اس حدیث کی وجہ جو ہم نے ذکر کیا. اچھا آگے بتا رہے ہیں وبن الاعیان والعلات کلهم يسقطون بالابن وابن الابن، کہ حقیقی اور اللہ کی بہن بھائی سب کے سب فرع مذکر یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی وجہ سے ساقط ہوتی ہے. باپ کی وجہ سے بھی ساقط ہوتی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. جد کی وجہ سے بہن بھائیوں کا ساقط ہونا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. جد کی وجہ سے بہن بھائیوں کا ساقط ہونا. ٹھیک ہے. اس بارے میں امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے میں بہن بھائی جو ہے وہ جد کی جس طرح اب کی وجہ سے ساقط ہو سکتے ہیں ایسے ہی جد کی وجہ سے بھی ساقط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، اب کی وجہ سے تو ساقط ہو سکتے، جد کی وجہ سے نہیں. فرماتے ہیں احوال وبالاب بالاتفاق، بالاتفاق اب کی وجہ سے بھی ساقط ہو سکتی ہے اللہ اور حقیقی بہن بھائی، بہن بھائی سب. وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور جد کی وجہ سے ساقط ہونا صرف امام صاحب کے نزدیک. ويسقط بن العلات ايضا بالاخ لاب وام، فرماتے ہیں اخی عینی کی وجہ سے بھی جو حقیقی بہن بھائی ہے وہ ساقط ہو جاتے ہیں. وبالاخت لاب وام اذا صارت عصبہ، اور حقیقی بہن جب عصبہ بن جائے اس کی وجہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے. آگے احوال الام. احوال الام آپ نے پڑھے ہیں کہ ماں کی 3 حالتیں ہیں اور 4 صورتیں. اگر اولاد ہو تب بھی ماں کو سدس ملے گا، اگر اولاد نہ ہو ایک سے زیادہ بہن بھائی تب بھی سدس ملے گا.
اور اگر نہ اولاد اور نیک سے زیادہ بہن بھائی ہو تو اگر اب ما حدیث زوجین ہو تو ثلث ما بقیہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر اب ما حدیث زوجین جو ہے وہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث الکل ملے گا, پورے مال کا کل ثلث ملے گا. ٹھیک ہے, وہی بات بتا رہے ہیں جی. فرماتے ہیں جی, کیا ہو گیا جی. فرماتے ہیں احوال الام کے احوال. ٹھیک ہے. وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ, ماں کی تین حالتیں ہیں. السدس مع الولد ولد الابن, سدس ملے گا جب بیٹا یا پوتا آ جائے, اور او مع الاثنین, یا دو آ جائے, من الاخوة والاخوات فسائر, بہن بھائی یہ دو یا دو سے زیادہ, من ای جہت کان, جس جہت سے بھی, حقیقی اللہ تی جو بھی. ٹھیک ہے. وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین, اور کل کا ثلث ملے گا عند عدم هؤلاء المذکورین, جب مذکورہ لوگ نہ ہو. ٹھیک ہے. وثلث ما بقی بعد فرض حدیث زوجین, اور ما بقیہ کا ثلث ملے گا وذالک بعد فرض حدیث زوجین, حدیث زوجین کیسے نکالنے کے بعد. وذالک فی مسلتن, وہی دو مسئلے جا اب مع حدیث زوجین, زوج و ابوین, شوہر ماں باپ. ٹھیک ہے. اور وہ زوجتی و ابوین, اور زوجہ ماں باپ. ٹھیک ہے جی. ولو کان مکان الاب جد, اور اگر اب کے ساتھ جد ہو, فللام ثلث جمیع المال, تو ماں کو تب بھی ثلث جمیع المال میں. یعنی یہ ہمارے نزدیک جو ثلث ما بقیہ والا اصول ہے, صرف باپ کے ساتھ خاص ہے, اگر باپ مع حدیث زوجین, جد کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی رائے میں نہیں, اس طرح باپ کے ساتھ ان کو باپ مع حدیث زوجین تو ان کو ثلث ما بقیہ ملتے, جد کے ساتھ بھی ہے, لیکن فتوی امام صاحب کے قول پہ. ٹھیک ہے جی. جی. فرماتے ہیں اللہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ, مگر صرف امام یوسف کے نزدیک فإن لا ثلث الباقی, ان کے نزدیک ثلث باقی ملے جد کے ساتھ بھی. احوال الجد, جد کے احوال آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جد کو ثلث ملے گا چاہے ایک ہو ایک سے زیادہ, ابوی ہو یا اموی یا قضی قرابت یا ذی قرابات, بشرط کہ وجود حجب میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے. وجود حجب تین ہے, وجود وجود قربہ, وجود واسطہ. ٹھیک ہے. دیکھیں وللجدۃ السدس, جدہ کو سدس ملے گا, لأم کانت او لأب, چاہے جدہ ماں کی جانب سے ہو چاہے باپ کی جانب سے ہو, واحدۃ کان او اکثر, چاہے ایک ہو ایک سے زیادہ, اذا کن ثابتات, بشرط کہ جدہ صحیح ہو. ثابتات کا مطلب صحیح ہے. صحیح کی یہ لسٹ یہاں دی ہوئی ہے, آپ کو اصول تو آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں کا واسطہ آ جائے وہ جد فاسد ہوتا ہے, اور کا واسطہ نہ آئے تو جد فاسد نہیں ہوتا. تو جد صحیح اور جد فاسدہ کے لیے پھر اصول یہ ہے کہ اگر جد فاسد کا واسطہ آ گیا تو جد فاسدہ ہوگی, اور اگر جد فاسد کا واسطہ نہ آئے تو جد صحیح ہوگی. پر اب یہ دیکھیں اس لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زید ہے, رائٹ سائڈ پہ اس کا باپ ہے, یہ جد صحیح ہے کیونکہ درمیان میں عورت کا واسطہ, یہ بھی جد صحیح کیونکہ درمیان میں عورت کا واسطہ, یہ بھی جد صحیح, یہ بھی جد صحیح, یہ جد صحیح ہے کیونکہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ, یہ جد فاسد ہے کیونکہ درمیان میں کا واسطہ, یہ جد صحیح ہے. ٹھیک ہے.
اس طریقے سے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں یہ جد سیئہ کے درمیان میں ام کا واسطہ ہے، یہ جد فاسد کے درمیان میں ام کا واسطہ ہے، یہ جد سیئہ کے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ ہے، یہ جد فاسد ہے کیونکہ درمیان میں ام کا واسطہ ہے، یہ جد فاسد ہے کیونکہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کو یہاں بھی بیان کیا گیا یہ جد صحیح ہے کیونکہ یہ میت ہے، میت کی یہاں کوئی جد فاسد کا واسطہ نہیں، میت کے باپ یہ بھی جد صحیح ہے کیونکہ جد فاسد کا واسطہ نہیں، جد صحیح ہے جد فاسد یہ جو ہے یہ جد صحیح ہے کیونکہ درمیان میں ام کا واسطہ نہیں 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 یہ فاسد ہے، درمیان میں ام کا واسطہ آ گیا، جد فاسد کا واسطہ آ گیا، یہ جد فاسد ہے کیونکہ درمیان میں جد فاسد کا واسطہ آ گیا. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے نقشے کو حل کرنا ہے. فرماتے متحازیات فی الدرجہ، درجے میں بھی برابر ہو، اگر ایک قریب والی ایک دور والی تو میں نے بتایا تھا آگے آ بھی رکھی قریب والی جو کہ دور والی کو محجوب کر دے گی. اسی طرح اگر ماں آ جائے تو ماں کے ہوتے ہر قسم کی جد محجوب ہوگی. فرماتے ہیں وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور ہر قسم کی جدات ماں کی وجہ سے ساقط ہوگی. وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور جو باپ کی جانب والی وہ باپ کی وجہ سے ساقط ہوگی یعنی دادی. كَذَلِكَ بِالْجَدِّ، دادی جد کی وجہ سے بھی ساقط ہوگی لیکن دادی کی ماں، دادی کی جو سوری دادا کی ماں جد کی وجہ سے بھی ساقط ہوگی لیکن خود دادی جد کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگی. فرماتے الا ام الاب، مگر خود دادی ساقط نہیں ہوگی. وہ ان حالت یا اوپر کی بھی کوئی ہو تو ان ترث مع الجد، وہ جد کی ساتھ وارث ہوگی. لأنها ليست من قبلی، کیونکہ اس کی جانب سے نہیں. آگے بتا رہے والقربى من اي جهة كانت تحجب البعد من اي جهة كان، اور قریب والی دادی جس جانب سے بھی وہ دور والی کو محجوب کر دے. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر ایک دادی ہے اور ایک نانی کی ماں ہے تو دادی کی وجہ سے نانی کی ماں محجوب ہوگی. آگے بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْجَدُّ ذَاتُ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک نیا مسئلہ ہے کہ اگر دادی ایک رشتے والی ہو تو کیا فرق پڑے گا، یہ میں پھر کل کروا دوں گا، یہ تفصیلی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی چلیں ٹھیک ہے السلام.